رمضان کے اوقات سے استفادہ کیسے کیا جائے؟ رمضان کے اوقات سے استفادہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا ہے ایام معدودات کے دن ہیں یہ گنتی کے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور گزر جانے والا ہے، اور اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، رحمتوں سے بھرپور ہے، اللہ کی بخشش مغفرت کا پیغام لے کے آنے والا ہے، اور بڑی اس کے اندر فضیلتیں اور برکتیں اور بہت اس میں ثواب اور نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ تو جس طرح کے دنیا کے لوگ اس طرح کے موقعوں پر جب ان کو سیزن ملتا ہے تو اس سے جو ہے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذمہ دار اگر ہے تو اپنی زمین کو بناتا ہے، اگر کوئی تاجر ہے اس کی تجارت کا وقت آتا ہے تو اپنی تجارت کا سامان جو ہے اس کو لگاتا ہے۔ تو اگر دنیا کے لوگ جو ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے دنیا کے صرف معمولی اور زائل اور حقیر قسم کے مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی یہ کوششیں ہوتی ہیں، تو جن کا مقصد اللہ کے جنتوں کو پانا ہے، ان کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد کے اوپر ان کی تیاریاں ہوں، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے پاس پورا پروگرام ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا آ جانا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال زندہ تھے رمضان کے آنے سے پہلے، اور انہوں نے رمضان کو پایا بھی، لیکن اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں۔ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم بات کہتے ہیں اس موقع پر، فرماتے ہیں ان غایۃ امنیۃ الموتى فی قبورہم حیات ساعۃ، کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی سب سے شدید ترین تمنا کیا ہے کہ صرف ان کو ایک گھڑی مل جائے، یستدرکون فیہا ما فاتہم من توبۃ وعمل صالح، کہ جو ان کو توبہ اور نیک عمل کا ان کا جو چھوٹ چکا ہے موقع، صرف ان کو ایک گھڑی مل جائے کہ جس سے جو ہے وہ توبہ کر سکیں اور کوئی نیک عمل کر سکیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو کہہ دیا جائے کہ کوئی تمہاری تمنا ہے تو تمنا کرو، تو کیا تمنا کریں گے؟ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کو رمضان کا ایک دن مل جائے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو قبروں میں جا چکے، تمنا ہے کہ کاش کہ رمضان کی ایک گھڑی مل جائے، ایک دن مل جائے، اور جن کو رمضان ملتا ہے اور پورا کا پورا مہینہ ملتا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، وہ اس رمضان کے بارے میں کس قدر غفلت کا شکار ہیں، کس قدر اس اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کے بارے میں لاپرواہی کا شکار ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ رمضان کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ملتا اسی کو ہے جس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ورنہ دنیا سے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر ملتا انہی کو ہے کہ جو زندہ بھی ہوں لیکن زندہ ہونے کے باوجود بھی اس کی رحمتیں سمیٹنے پر قادر ہوں۔ بعض وہ بھی لوگ ہیں جو رمضان کو تو پا لیتے ہیں لیکن بیمار ہیں، طرح طرح کی کسی اس طرح کی اذیت میں مبتلا ہیں کہ اس کے روزے رکھنے سے ہی عاجز ہیں، اور بعض وہ بھی کہ جو بیمار تو نہیں ہیں، صحت مند ہیں، زندہ ہیں، ہر طرح کی عافیتیں ہیں، لیکن اللہ کی توفیق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق مل جاتی کسی بندے کو کسی بھی نیک عمل کے لیے، تو حقیقت میں اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی، ایک ایک لمحے کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کہ کس طرح جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اور کس طرح سے نیکیاں حاصل کر کے اپنے درجات کو بلند کیا جا سکے۔